السلام علیکم. ان کے میں آپ خوش آمدید. یاد دہانی ہمیشہ کی طرح ہماری ویب سائٹ www.ankahi.tv, ای میل کرنے کے لیے live@ankahi.tv اور فون کرنے کے لیے 021-227-0839. کل جب ہم بات کر رہے تھے تو اس بات سے بات یہ نکلی کہ جب ہم اپنے کسی لیڈر کی یا کسی بھی شخص کی جو کسی منصب پہ ہو یا کسی بھی شخص کی جو عمر میں زیادہ ہو یا رتبے میں زیادہ ہو اور خاص طور پہ کسی ایسی شخصیت کی جو اب ہم میں نہ ہو, ہمارے بیچ نہ ہو, اس کا جب نام لیں تو احترام سے لیں. تو بات آئی تہذیب کی. تو تہذیب, تمدن, کلچر, آرٹ ایک وہ پہلو نکلا. پھر ہم نے کل یہ بات کہی تھی کہ سیاسی پارٹیاں بہت ہیں اور ایک سیاسی پارٹی جو ہے وہ صحافیوں کی سیاسی پارٹی ہے. ایک اور سیاسی پارٹی جو ہے وہ فنکاروں کی سیاسی پارٹی ہے, کیونکہ اب کچھ عرصے سے آپ دیکھیں تو بہت سے فنکاروں نے بھی سوچا کہ ہم بھی سیاست میں حصہ لیں, کیوں نہ لیں, حق ہے. جب ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ حالات برے ہیں تو سائڈ میں بیٹھ کے شور کرنے سے تو بہتر ہے کہ اٹھ کے کچھ کرو. تو میں اس سے قطعاً متفق ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے. تو تہذیب کے ساتھ سیاست آ گئی. اب جب ان دونوں چیزوں کو ملائیں تو پھر انسان فکر و غور کرنے کی بات کرتا ہے کہ سوچیں کہ بھئی ہم کہاں جا رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. تو لوگ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ سیاستدانوں سے بات کرتے ہیں اور یہ تو ایسی ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلے آتے ہیں, ان کا تو پلان ہوتا ہے, ایجنڈا ہوتا ہے, اور آپ ان لوگوں سے بات کریں جن کی زندگی پہ ان سب لوگوں سے اثر پڑتا ہے. تو ہم نے سوچا کہ کچھ ایسے لوگوں سے بات کریں جن کی زندگی پہ اثر پڑتا ہے لیکن ساتھ میں ان کا اپنا تجربہ بھی ہو, سمجھ بھی ہو, کہ ہمیں سمجھا سکیں, ان کا ایک نظریہ ہو, ان کی نظر ہو حالات پہ ایک عرصے سے. تو ہم نے کچھ روز پہلے بلکہ کچھ ہفتوں پہلے بات کی تھی طلعت حسین صاحب سے اسی شو پہ, اور وہ بات جب شو ختم ہونے لگا تو اس نے ایک سیاسی ذرا سا رنگ لیا اور وہ بات وقت ختم ہو گیا. ہم نے سوچا طلعت حسین صاحب سے دوبارہ بات کریں گے, لیکن اب کی دفعہ ہم ان کا جو تجربہ ایز این آرٹسٹ ہے اس پہ نہیں, بلکہ ان کا جو نظریہ, جو سمجھ, ان کی جو نظر ہے ملک پہ, اس کے حالات پہ, کیونکہ فنکار جو ہوتا ہے وہ حساس ہوتا ہے, جب حساس ہوتا ہے تو اس کی سمجھ ہوتی ہے. تو ہم اس سے آج فائدہ اٹھائیں گے. طلعت حسین صاحب کو ہم دوبارہ بلایا. تھینک یو سر, تھینک یو, ویری کائنڈ, آپ نے وقت نکالا. تو یہ جو اگر ہم آج ٹی وی دیکھیں تو صبح سے ہی یہ بحث ہے کہ ہمارے محترم وزیر اعظم جب امریکہ گئے تو ان کو صحیح سے پوچھا نہیں گیا, انہوں نے شاید صحیح جواب نہیں دیے اور یہ نہیں ہو, اور تنقید کا پلندہ ہم نے کھول کے رکھا ہوا ہے. اب سے کوئی 6-7 مہینے پہلے تک ہم دھڑا دھڑ SMS آپس میں کر رہے تھے جس میں صدر محترم پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کے خلاف لطیفے بنا کے نہ جانے کروڑوں کی تعداد میں ہم نے جو ٹیلی فون کمپنیز ان کو امیر کیا اور اپنا تماشا خود لگایا. اب وہی لطیفے ذرا سے بدل کے, نام بدل کے, ہم نے اپنی حکومت جو اب ہے اس کا نام لگا کے بھیجنے شروع کر دیے. تو ایک تو ہم ٹیلی فون کمپنیوں کو دبا کے امیر کر رہے ہیں, اپنا مذاق خود اڑا رہے ہیں. تو یہ جو لطافت کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے, لطافت, بے لطافت, یہ جو ہے کہاں سے آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, چلیے لطافت کا کثافت, ٹھیک ہے. تو یہ کہاں سے آ رہی ہے, کیوں کر رہے ہیں اپنے ساتھ؟ ہم کس سیاست میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ ہر ایک پاکستانی سیاستدان جی اور اینالسٹ بھی. اس سلسلے میں ایک بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مجھے وہ یاد نہیں ہے کہ کس کا دور حکومت تھا, somewhere in 90s, late 90s. تو ایک صاحب ہوتا ہی جیسا آپ دیکھا ہی ہے آپ نے کہ بازار میں یا جہاں بھی آپ کہیں بیٹھے ہوں تو وہاں ایک سیاسی گفتگو شروع ہو جاتی ہے اور ہر آدمی اپنا ایک انالیسس دے رہا ہوتا ہے اور اس کو اوتھینٹیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. ایک صاحب باتیں ہو رہی تھیں, میں بھی بیٹھا ہوا سن رہا تھا. ایک صاحب بیچ میں بولے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ امریکہ میں وائٹ ہاؤس میں کیا کہا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں وہ اخبار میں چھپا ہے. نہیں اخبار کی بات نہیں. تو مجھے بڑی دلچسپی ہوئی, میں نے کہا اچھا اخبار اندر کی بات ہے, اندر کی بات ہے, تو بڑی زبردست بات ہے جو ہوئی ہے. تو کیا بات ہے؟ میں نے کہا کیا کہی؟ تو انہوں نے ایک کہانی سنا دی
اوول آفس سے ڈائریکٹ کہ جناب یہ وہ کہا گیا اور یہی بات ہوئی. تو میں نے کہا یار آپ کو کہاں سے پتہ چل گئی یہ بات؟ طلعت صاحب ہمارے بھی ذرائع ہیں. صورتحال یہ ہے کہ اس ملک میں جو میں جب سے یعنی ہوش میں نے سنبھالی ہے، ایک پورا پیریڈ، ایک وہ وقت میں نے دیکھا جب جس صاحب شرافت، لحاظ، تہذیب، تمدن، تربیت جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، وہ بھی پیریڈ میں نے دیکھا. اور یہ بھی دیکھا کہ اس کے بعد جب بدلا تو گریبانوں پہ ہاتھ کتنی آسانی سے اور کتنی جلدی پہنچنے لگ گئے، وہ بھی میں نے دیکھا انفارچونیٹلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پوری ہمارے ہاں 71 کے بعد خاص طور پر وہ ایک ایسا سانحہ ہوا ہے جس نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا نفسیاتی طور پر فنڈامنٹلی. اور ہم اس کے بعد یہ نہیں ہمیں سمجھ میں آ رہا اب تک شاید کہ کیا ہم اپنی جگہ صحیح تھے یا نہیں صحیح تھے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ کی قوم کا سب سے بڑا جو کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آئیڈیلز کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے. اور یہ جو کرائسس ہے، یہی کرائسس ان تمام مشکلات کا اور مصیبتوں کا پیش خیمہ بن رہا ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. اپنے آئیڈیلز کو یا وہ جو جن کے سہارے ہم آدرش، ٹھیک ہے، جس کے سہارے جس کے نتیجے میں یہ ملک وجود میں آیا. آج میرے پاس کچھ باہر سے مہمان آئے ہوئے تھے آسٹریلیا سے، تو انہوں نے ٹی وی دیکھ رہے تھے میرے ساتھ بیٹھ کے، کہتے ہیں اتنی سیاست ہو رہی ہے ہم لوگوں کے یہاں. تو ہمارے یہاں مطلب ٹی وی چینلز کے اوپر جو بحث ہوتی ہے، تو کہتے ہیں لگتا یہ ہے کہ تم لوگوں کے پاس کرنے کو اور کچھ بھی نہیں ہے. میں وہ ان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، اس لیے کہ یہاں 24 گھنٹے گفتگو جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے. اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمارے یہاں سیاست نہیں ہوتی، سازش ہوتی ہے. یہ میری ذاتی رائے. دونوں کا ذرا وضاحت کر دیجیے کہ سیاست کیا ہوتی ہے اور سازش کیا ہوتی ہے. دیکھیے، سیاست کی جاتی ہے اجتماعی مفاد کے لیے، جس کو قومی مفاد کہہ لیجیے آپ. سازش کی جاتی ہے ذاتی مفاد کے لیے. یہ فرق ہے. تو ہمارے یہاں سب سیاست تو اب تو لفظ بھی گڑبڑانے کی چیز آئے. تو ہمارے ہاں عموماً یا بلینکٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ سازش، یہ بلینکٹ سٹیٹمنٹ ہے. بلینکٹ سٹیٹمنٹ. یس. اچھا، کیونکہ اگر سیاست ہوتی، میں بنیادی طور پہ ایک بات ہے، علاوہ چند اکابر کے جو گزری ہیں، تو ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے یہ ایسی نہ ہوتی. ایبسولوٹلی. اگر کسی کونے میں بھی تھوڑی بہت بھی ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ تو بہتری ہوتی. پتہ نہیں، بہت سی چیزیں ہیں. میں تو بالکل ہی اس موضوعات پہ بات کرنے میں بالکل دلچسپی ہی نہیں رکھتا، لیکن چونکہ آپ نے کہا تھا تو میں آ گیا ہوں. آج آپ کا پروگرام اچھا لگا، میں نے کہا چلو. آپ نے ایک وقت گزارا ہے سمجھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، لکھتے ہوئے. بات یہ ہے کہ میں آپ سے بات عرض کروں کہ ٹھیک نہیں ہے جو کچھ، یہ مجھے معلوم. بالکل ٹھیک کہا. اور بات کرنے کا انداز دیکھ لیجئے، مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یا تو شاید ہم ہی بہت ہی پرانے وقتوں سے کہیں سے آ گئے ہیں، نکل کر مس فٹ ہو گئے ہیں اس پوری سچویشن میں. ہاں، یہی میرا اتفاق نہیں، اور اسی لیے میں نے آپ کو زحمت دی کہ پرانے وقتوں سے جو آ رہے ہیں وہ پرانے وقتوں کو تو کہتے ہیں یہ پرانے وقتوں کا، پرانے وقتوں والوں کے پاس تجربہ، سمجھ، عقل، دانش وہ سب بہت ہوتی ہے. تو مانا کہ وہ فٹ اگر کسی کی نظر میں نہ ہو لیکن اس کو پتہ سب ہوتا ہے کیونکہ تجربہ ہوتا ہے زندگی کا. آپ کہتے ہیں تو میں اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ بات مان لیتا ہوں. میں یقین رکھتا ہوں اور میرا ایمان ہے اس پہ. نہیں، میں مان لیتا ہوں آپ کی بات. اچھا، اب آپ نے کہا کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا، میں بالکل متفق ہوں آپ سے. اور بہت لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی سیاستدان یہ وہ فلاں ڈھمکا. تو میں نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ ہم نے، اگر میں پچھلے 1.5-2 برس کی ہی مثال لے لوں، گو مشرف گو،
اور اب کم مشرف کم. ٹھیک ہے, تو ہم اتنے کنفیوژن میں پھنس گئے ہیں. دیکھیے میں آپ سے بات, آپ جو یہ کنفیوژن جس کا ذکر کر رہے ہیں نا, لیٹس گیٹ ڈاؤن ٹو اٹ. ٹھیک ہے, آپ کے ہاں کتنی موومنٹس چلی ہیں فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی؟ بے تحاشا 70 سے دیکھ رہے ہیں. اچھا, اور ہر آدمی ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہاؤ ڈو یو ڈیفائن ڈیموکریسی؟ اس کے بالکل بیسک ایک وہ ہے, فنڈامنٹل ایک اس کی تعریف ہے. واٹ از اٹ؟ گورنمنٹ آف دا پیپل, فار دا پیپل, بائی دا پیپل, آف دا پیپل, فار دا پیپل, بائی دا پیپل. جس ملک کی 80% پاپولیشن آئیدر فیوڈل میں ہو, ٹھیک ہے, یا سرداری نظام میں ہو, اور جہاں تعلیم بالکل نہ ہونے کے برابر ہو, جن کو ایشوز کا ہی پتہ نہ ہو کہ کیا ہیں, وہاں آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں کہ جہاں سردار کہتا ہے ووٹ پڑ جاتے ہیں, جہاں وڈیرا کہتا ہے ووٹ پڑ جاتے ہیں, جہاں چودھری کہتا ہے ووٹ پڑ جاتے ہیں. Now you talk of democracy in that environment. Okay, I'm not against it. There is a process, اور اس میں نکل کر آدمی ہو بھی جاتا ہے. Has any of the leaders or any of the party جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹک چیمپئن کہتے ہیں, ڈیموکریسی کا چیمپئن کہتے ہیں, have they ever launched a movement about education or literacy اور اویئرنیس؟ Have they done that? ایجوکیشن تو بڑا لمبا پروسیس ہونا چاہیے نا, وہ لمبا. ہم اویئرنیس کی ہی بات کر لیں. اویئرنیس کے لیے تو فوراً کہتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا سے اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے. وہ تو ہم اویئرنیس دیکھتے ہیں 8 سے 12 تک. وہ آپ ہے نا, ٹھیک ہے. تو مطلب کسی نے تعلیم کی طرف توجہ دی کہ یار یہ جو 80% لوگ ہیں جو رورل ایریاز میں ہیں, یا جو بہت بیکورڈ ہیں, آپ کا لٹریسی ریٹ جو گورنمنٹ کلیم کرتی ہے 20%, it's not 20%, you know it and I know it. Barely a person who can write his name, جو بہت مشکل سے اپنا نام لکھ سکتا ہے, اس کو کہتے ہیں لٹریٹ ہے. لٹریسی ریٹ اگر آپ ججمنٹ یعنی ایکچوئل ججمنٹ پہ جائیں گے تو it does not exceed more than 8%. جب الیکشن ہو تو مجھے یاد پڑتا ہے ایک رپورٹر سندھ میں کہیں گیا اور اس نے ایک خاتون سے پوچھا کہ جی آپ ووٹ کس کو دیں, تو انہوں نے یہ فرمایا خاتون نے کہ میرے گھر کے باہر کتے بہت پھرتے ہیں, جو ان کتوں کو ہٹائے گا میں اس کی زندگی کا مسئلہ صرف یہ تھا کہ اس کے گھر کے باہر کتے بہت پھرتے ہیں, ان کو جو ہٹا دے گا میں اس کو ووٹ دے دے گا. یہ تو ایک آپ نے بات کی کہ لٹریسی کی, لیکن میں پھر سوال یہ کرتا ہوں کہ اگر ہم لٹریسی بھی چھوڑ دیں تو ہماری وہ جو 80-85% آبادی ہے اس پر سیاسی شعور نہیں ہے کہ سیاست سے میرے ووٹ سے مجھے بہت سے میری میں کئی جگہ بات ہوئی ہے, لوگوں نے بہت اس بات پر یعنی کہا ہے بڑے زور سے کہ نہیں, وہ لوگ آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں سیاست کو. وہ اپنے ووٹ کی امپلیکیشن آپ کے خیال میں میرا خیال ہے جو کہتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں, جو ہمارے اوپینین تو ان کا ضرور ہے, جو ہمارے سیاستداں ہیں یا جو سیاست ٹھیک ہے جن کا ہے اپنا ان کا اوپینین ہے, میں اس کو ظاہر چیلنج نہیں کر سکتا. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ دیکھیے صرف اور صرف اپنی حد تک بات کو سمجھ کے اور اس کے مطابق ووٹ کاسٹ کر دینا تو سیاست نہیں ہوتی نا. آپ کو اپنے ووٹ کا جو امپیکٹ ہے وہ بھی تو سمجھ تو دیکھنا, نیشنل امپیکٹ بلکہ گلوبل امپیکٹ. بالکل. اچھا, اب اس صورتحال میں جب آپ کا لٹریسی ریٹ 8% ہوگا, 10% ہوگا, چلیں 8% سرکاری 20 بھی مان لیتے ہیں, 20 بھی مان لیتا ہوں, اس پہ بھی کھیل لیتے ہیں, اس پہ بھی چلے چلتے ہیں. 20% لٹریسی ریٹ اینڈ دا ٹرن اوور کتنا ہوتا ہے آپ کے جو الیکٹرل کالج ہے کمپلیٹ, اس کا 40% پہ ووٹ کرتے ہیں. بالکل. تو وہ 40% میں سے 80% نکال دیجیے, 20% بچے, یعنی کہ 8% ہوا ووٹ. اچھا, اب یار میں نے ایک دن بیٹھ کے کیلکولیٹ کیا تھا, ویری انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. بیٹھا ہوا تھا, اس فالتو ہوتا ہے نا آدمی کبھی کبھی, میں شیطان کے قبضے میں بھی آ جاتا ہوں. نہیں سر, اسی کو تو میں نے کہا نا, وہ سمجھ, وقت, شعور, تو میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا کہ دیکھیں اچھا لیٹس سی کہ 15 کروڑ 16 کروڑ میں سے اتنے لوگ تو نکال دیجیے, بچے, بوڑھے, عورتیں جو ووٹ نہیں دے سکتے, ووٹر کا 40% نکال کے کر کے, اور 40% میں سے 80% آفیشیل رینک جو اس کو کر دیجیے الگ. تو پھر جو
बचते हैं उस पे कितने वोट में एक आदमी इलेक्ट होता है? Can you imagine? When I sort of average मैंने निकाला था, it was ridiculous. यानी जो समझदार जो वोटर जिसको आप कह सकते हैं, आप यकीन कीजिए कि आपका हर MNA और MPA 3,500 से 4,000 वोट पे इलेक्ट होता है, इससे भी कम ऑन द एवरेज। ऑन द एवरेज इतने इंटेलिजेंट लोग आपको मिल जाए तो काम आपका। ये एवरेज है। चलो, अच्छा, हमने जो बात की सियासी शऊर की जी, वो तो हमने वोटर का सियासी शऊर पे शक किया हमने, लेकिन अगर हम उस शख्स की बात करें जो वोट ले रहा है, खतरनाक सा सवाल है। नहीं, आप बिल्कुल खतरनाक सवाल है। मैं आपके सवाल का जवाब पहले से ही दे देता हूँ। उसका हमारे यहाँ सियासी नजरिया क्या है? मैं आपसे अर्ज करता हूँ, हमारे यहाँ सियासत को प्रोफेशन बना लिया गया है। या यारी दोस्ती? नहीं, प्रोफेशन बना लिया गया है। सियासत प्रोफेशन नहीं है। सियासत जो है इट्स ए पैशन फॉर पब्लिक सर्विस। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे उस दिन मामला ठीक हो जाएंगे। साजिश तो आप खुद कर रहे हैं, लोगों में फूट डाल रहे हैं ऐसी बातें कर करके, फिर कहते हैं कि सियासत में हमारे यहाँ साजिश होती है। मैं तो नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो ऐसी सोचा है। मैं तो जो बात है वो बता रहा हूँ आपको। यानी दिस इज अब जो इस बात से एक तो जो सवाल मैं तलत साहब से बात करना चाहूँगा वो ये कि जो हमारी सियासी पार्टियां हैं वो यारी दोस्ती में तो पार्टियां बन जाती हैं, लेकिन नज़रियाती बुनियाद इन पॉलिटिकल मूवमेंट्स की, पार्टी में नहीं कहूँगा, मूवमेंट्स की नज़रियाती बुनियाद है या नहीं है। दूसरा ये जो बात हुई कि क्या आर वी रियली फिट फॉर डेमोक्रेसी राइट नाउ, वो थोड़ी सी बात करते हैं और उसके बाद बहुत जल्दी से बात करके निकलेंगे और फिर आगे देखेंगे इंशाल्लाह कि हम अब करना क्या है। यहाँ तक तो पहुँच गए, शायद उसका भी किसी सवाल का कोई जवाब मिल जाए। एक मुख्तसर सा वक्फा ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए, हम पहुँच जाते हैं। वक्त के साथ कदम आगे बढ़ाइए। इस तेज रफ्तार दौर में अखबार की खबर पढ़ने का वक्त किसके पास है? खबर जानने की आदत डालिए। समा का प्रोग्राम पहला सफा, अखबारात की 6 सुर्खियाँ। बिल आखिर बलूचिस्तान का बजट तीनों सूबों का एक दिन बना लिया गया है। तबसरे पंजाब में क्या हालात चल रहे हैं, एक तरफ तो गवर्नर हाउस हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं वफाक के जोर पे। तजिए इस्लामाबाद से कुछ मजीद खबरें ले लेते हैं। जी खालिद हसीन। तो वक्त में खबर ये लगी हुई है कि APDM हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की तारीख का तयन न कर सकी। और अहम वाक़यात, स्वात के तालिबान आज से अमन बातचीत का बाइकआउट करेंगे। NFC अवार्ड की मुनसिफाना तकसीम से माली बहरान खत्म हो जाएगा। सरहद हुकूमत को अमन माहिर करने का मुकम्मल इख्तियार है। पाकिस्तान के बड़े शहरों कराची, क्वेटा, पेशावर, लाहौर और इस्लामाबाद की तमाम बड़ी खबरों के लिए रोजाना देखिए समा का प्रोग्राम पहला सफा। कोई फेयर प्ले नहीं है। खेल के मैदान में नफरत, खुददारी, चालाकी, हिम्मत और बेअसूली, ये इतना आसान नहीं है जितना नजर आता है। ये एक जंग का मैदान है। खेल और सियासत, ये सब है अंदर की बातें जो आप जानना चाहते हैं। इन डेप्थ डिस्कशन, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स, हम वहाँ पर मौजूद हैं। बस जहाँ खेल वहाँ हम, और यही है स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे पीर से जुमे की रात 9:30 पर। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय चाहे कितने लगो कूल, वो बना देती है फजूल। तो आप क्या है, कूल या फजूल? एंड इन एसोसिएशन विद हमारे लिए एक ही चॉइस, क्लियर
no dandruff. And brought to you in association with Hero Pakistani. हीरो पाकिस्तानी का स्क्रैच एंड मैच कार्ड, खेलोगे तो जीतोगे. And in association with बूंद बूंद में है यकीन, Kinley by the Coca-Cola Company. and co-sponsored by United Mobiles. United Mobile Plus 3 पैकेज, इजाफी वारंटी की प्रोटेक्शन, खत्म सारी टेंशन. हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया. तरत हुसैन साहब हमारे साथ बैठे हैं और शायद लोग ये सोचे कि हम इनसे फनकारी टीवी फिल्म सिनेमा की बात करेंगे, तो नहीं, आज हम दोनों ने सोचा कि बैठ के सियासी बातें करेंगे. अब हम वो आपको याद है कि एक पता आई डोंट नो व्हेदर यू सीन इट और नॉट, वो एक जमाने में ईरानी के होटल पे लिखा हुआ लगा होता था, सियासी गुफ्तगू से परहेज करो. आज हम मिटाए देते हैं, आज हम बैठ के, और ये पता नहीं कि हम फिट हैं कि नहीं इस गुफ्तगू के, लेकिन हम क्योंकि हम आम पाकिस्तानी हैं. अब आम पाकिस्तानी तो सभी बात कर रहे हैं, तो हमारा भी हक बनता है बात करें, क्यों नहीं बनता. एक कॉल ले ले फिर उसको बात करते हैं. गजाला साहब है कराची से. अस्सलाम वालेकुम गजाला साहब. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहन, फरमाइए. अस्सलाम वालेकुम तले साहब, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल शुक्र खुदा का, अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत नफीस शख्सियत है आपकी, और आज तो खैर बिल्कुल ही आप हट के अपनी पर्सनालिटी से नया रूप आपका देख रहे हैं हम लोग. अच्छा, नहीं नया रूप नहीं, बस ऐसे ही पोशीदा रूप होता है, जैसे आप सोचती हैं और लोग सोचते हैं. मैं भी इस मुल्क का बाशिंदा हूँ. जी बिल्कुल. तो और मैं ये भी आपको बताऊं कि मुझे बहुत इस चीज़ पर फख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, और मैं ये सिर्फ ज़बानी नहीं कह रहा, प्रूव कर चुका हूँ इसको. हम सबको फख्र है, लेकिन हम, और हमें शायद दुख भी इसीलिए होता है कि हम तो इसलिए मुझे भी सोचने का मौका मिलता है, तो मैं भी कुछ, इन्होंने बुला लिया तो मैं आ गया. मैंने कहा चलो भाई, हो सकता है शायद मेरी बात से किसी के शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात. नहीं, अब मैं आप दोनों की बात से इत्तेफाक करूंगी कि 60 साल की इस सियासत ने मेरे ख्याल में इस मुल्क के हर बच्चे को सियासतदान बना दिया है जी. मेरा सिर्फ एक सवाल है अपने हुक्मरानों से कि जिस वक्त ये पाकिस्तान बना था, पार्टीशन के टाइम पे हमारी बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी थी, उसका एक मकसद था. वो जो शहीद हुए, उनकी जिंदगियां, उनका खून रंग लाया, हम लोगों को एक मुल्क मिला जी. लेकिन इस 60 साल के दौरान जो लोग शहीद हुए, मैं तो उनको शहीद ही कहूंगी क्योंकि वो बेमकसद और बेगुनाह मरे हैं. ठीक है. लेकिन उनकी मौत का कोई मकसद हमें नजर नहीं आया कि उनके खून का या उनकी जिंदगी जो खत्म हो गई, वो उनकी कुर्बानियां रायगा क्यों जा रही है. नहीं, उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जा रही. आप बिल्कुल इतनी दिल बर्दाश्त ना हो. ये तारीख के सफर होते हैं जिसमें कौमें सफर करती हैं, और टूट फूट भी होती है, ऊंच नीच भी आती है. इंशाअल्लाह अज़ीज मामला ठीक ही हो जाएंगे. और एक बात ये भी कि जो सन 47 में जिन लोगों ने जो शहीद हुए हमारी खातिर हुए, और अगर हम ये कहें कि उनका खून रंग लाया और मुल्क बन गया, यकीनन ऐसा हुआ. लेकिन उसके बाद जिन लोगों को, जिन ख़ानदानों के लोग शहीद हुए, जिनकी ज़िंदगियां मुतासिर हुई, वो भी हमारे लिए ही तो हो रहे थे. अब अगर हम उसकी कदर ना करें या उसके साथ कुछ ना करें, तो ये नाइंसाफी तो हमारी है. हम भी तो उनको खास लिफ्ट नहीं करा रहे. शुजा खटक साहब पेशावर से. अस्सलाम शुजा साहब. अस्सलाम वालेकुम जनाब. जनाब वाली फरमाइए. कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ में याद रखिए. फरमाइए. आपके साथ जो मेहमान हैं, इनकी हम बचपन से आवाज बहुत गंभीर और संजीदा सुनते रहे, और आज जिस टॉपिक पे बात हो रही है वो भी बहुत गंभीर और संजीदा है जी. आप लोगों को मुबारकबाद कि कितना अच्छा टॉपिक आपने सिलेक्ट किया जी, और उसके लिए इतना अच्छा मेहमान आया. शुक्रिया बहुत. इसमें एक सजेशन भी है और एक सवाल भी आप उसको कह सकते हैं जी. वो ये है कि जनाब, हमने जब 47 में पाकिस्तान बन चुका जी, हमारी ऑब्जेक्टिविटी हमने बहुत शार्ट रखी, एक पड़ोसी मुल्क और दाएं बाएं के इर्द गिर्द जी. इस वक्त
جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس آبجیکٹیوٹی کو ہم انٹرنیشنل کریں. ٹھیک ہے. الف عام کی بجائے ہم الف انسان سے سٹارٹ لیں. اور جب اس لیول پہ ہم جانا شروع کریں گے. اچھا بات آپ کی لائن کر گئی شاید بات ہم سمجھ گئے آپ کی کہ ہماری آبجیکٹیوٹی اس کی بھی بات کرتے ہیں. کیپٹن فہیم صاحب ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم فہیم صاحب. وعلیکم السلام جناب وقت فرمائیے. بھائی میں تو سب سے پہلے طلعت صاحب کو بتاؤں گا ریئل نائس ایکٹر, لیکن سر میری گزارش ہے, میں اپنی اوپینین دینا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. سر پرویز مشرف صاحب ہوں یا ضیاء الحق صاحب ہوں یا بے نصیر مرحومہ ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں, میرے لیے ایز اے پاکستانی دے آر آل آر ریسپیکٹیبل. جی آپ نے تہذیب کی بات کی, مجھے اتنی اچھی لگی. جی کاش ہم سب لوگوں کو اس چیز کا احساس ہو کہ کتنے اچھے لوگ تھے سارے. جی ہمیں اندرونی بات چیت کا اگر پتا ہوتا تو کیا ہم انہی کی طرح نہ ہوتے. ہم چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے لوگ جو جن کی بڑی امپورٹنس ہے, لیکن ہم سب ان کے لیول پہ سوچ کے ان کے ساتھ اتنی بد تہذیبی سے, اتنی غلط زبان سے, اتنے غلط طریقے سے مخاطب ہوتے ہیں. جی جی یقیناً کہ جسے ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ بھائی یہ سب لوگ وہ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی, جی جن کو اللہ نے عزت دی ہے. بہت شکریہ فہیم صاحب. بات وہی ہے کہ کوئی بھی ہو, کسی نے قربانی دی ہو نہ دی ہو, کوئی بھی ہو آپ سے عمر میں بڑا ہے, رتبے میں بڑا ہے, تو ہر سڑک پہ چلنے والا ہو, چاہے ٹیکسی والا ہو, چاہے بس والا ہو, چاہے مجھے اجازت دیجیے یہاں یہ بات کہنے کی کہ چاہے عمر میں بڑا ہو یا عمر میں بڑا نہ ہو, پھر بھی تہذیب تمدن ایک ہماری روایات ہیں, ہمیں اس کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. بالکل. اگر آپ کو ناگواری بھی کوئی چیز ناگوار گزر رہی ہے تب بھی ناگواری کا اظہار بھی بالکل یعنی اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے جیسے ابھی آپ خون پی جائیں گے. اس کو بھی بہت ہی یعنی تہذیب اور آرام کے ساتھ لحاظ کیا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ مہذب ہونے کی سب سے بڑی پہچان ہی یہ ہے کہ جب آپ گفتگو کر رہے ہوں تو چاہے کتنی ہی آپ کے اختلافات ہوں, آپ رکھ رکھاؤ اور تہذیب اور تمدن کو ہاتھ سے نہ جانے دیں, بجائے اس کے کہ آپ کے منہ سے پھین نکلنے لگ جائے اور باولے پن کا گمان ہونے لگے. یہ میرے خیال سے تہذیب کے منافی چیزیں ہیں. اور اس میں سامنے والے کی عزت بیزتی نہیں ہے, تو ہم اپنی تہذیب اور اپنی تربیت دکھا رہے ہیں اور نہ صرف دکھا رہے ہیں بلکہ آپ رول ماڈل بن رہے ہیں یقیناً ان لوگوں کے لیے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو آپ کو ایڈمائر کرتے ہیں, جو آپ کو پسند کرتے ہیں, جو آپ سے بات کرنا سیکھتے ہیں. وہ پھر وہی چیز شہر کی سڑکوں پہ دیکھنے کو ملنے لگتی ہے ہم کو. وہی رویہ وہی طریقہ شروع ہو جاتے ہیں. ہم جو پہلے بات کر رہے تھے کہ ابھی ڈیموکریسی کے لیے ہم آیا کہ فٹ ہیں کہ نہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے مجھے بہت زیادہ تو پتہ نہیں ہے, میں نے تو جو بات آپ سے کہی وہ کہہ دی کہ میرا خیال ہے کہ بغیر ایک منیمم تعلیم کے یعنی ایک سمجھیے آپ کے ہائی اسکول تو کم از کم ہو, کچھ تو سمجھ میں آتی ہو بات کے, اور اگر اس سے ہم لنک کر دیں کہ ہماری آبجیکٹیوٹی گلوبل ہونی چاہیے, تو ہمیں دنیا کی سمجھ تو کا بھی بالکل صحیح تھا کہنا, کچھ سمجھ تو ہمیں آئے کہ بھئی کیوں ایسا ہو رہا ہے, کیا وجوہات ہیں, اور جو کچھ ہونے والا ہے اس میں ہمارا کیا رول ہوگا, ہمارے ملک کا کیا رول ہوگا, ہمارے قومی رویے کیا ہوں گے, اس کے مطابق جو بھی آدمی آئے پالیسیز لے کے اس کو ہم ووٹ ڈال سکیں. یہ تو ہو نا کم از کم. ایک اور چیز جو میں آپ کو بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ, جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے, مغلوں کی تاریخ میں بھی اور سے بھی, کہ جو بادشاہ ہٹ جاتا تھا یا جس کو ڈپوز کر دیا جاتا تھا یا جس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے, جس کو ہٹا دیا جاتا تھا, اس کے عمرہ بھی سب بدماش ہوتے تھے, اس کے وزراء بھی سب بدماش ہوتے تھے. اچھا جن لوگوں کو وہ اچھا سمجھتا تھا وہ سب خراب ہو جاتے تھے, ٹھیک ہے, اور ان کا ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا, اور جو اس کی پالیسیز ہوتی تھی وہ سب بالکل دریا برد کر دی جاتی تھی, چاہے کتنی ہی ترقی ہو, اور پھر ایک نئے سرے سے کام شروع کیا جاتا تھا.
وہی صورتحال مجھے یہاں پاکستان میں نظر آ رہی ہے. یعنی کوئی کنٹینیوٹی کس قسم کی ہے ہی نہیں. بالکل. یعنی جو ایک آدمی آج بیٹھا ہوا ہے جی وہ جو کام کر رہا ہے یقیناً وہ ایک انسان ہے, اس سے غلطی ہو سکتی ہے, اس سے کوئی وہ غلطیاں بھی کر سکتا ہے, لیکن کچھ تو اچھائیاں بھی ہوں گی نا, تو ان اچھائیوں تو آگے بڑھانا چاہیے نا. لگتا ہی یہ ہے کہ کوئی اچھائی کسی نے کی ہی نہیں, ساری لچے. ہاں تو وہ جو آتا ہے وہ کہتا ہے پچھلا سب غلط تھا, بس یہ میں اب جو کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے پچھلا بالکل غلط تھا. مطلب یہ کہ دیر از نو کنٹینیوٹی. اچھا, جو انٹرسٹنگ بات مجھے کبھی کبھی لگتی ہے وہ لگتی ہے کہ جو ایک پہلا دوبارہ آتا ہے, ایک چیز میں کنٹینیوٹی ہے جس کی بات میں نہیں کرنا چاہتا. لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ہم سنجیدہ آواز بچپن سے سن, آپ ان کی شریر پہلو سے شاید واقف نہیں ہے. لیکن جو سب سے زیادہ پریشان کن بات ہوتی ہے کہ جب وہی شخص واپس آتا ہے تو وہ اپنی پچھلی پالیسی کو بھی بھول جاتا ہے. ہاں بھول جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ بھی غلط, وہ بھی غلط تھا, یہ صحیح ہے جو میں اب شروع کر رہا ہوں. سجاد صاحب لاہور سے, السلام علیکم. آپ کا مائنڈ سیٹ ہے نہیں نا. سجاد صاحب, جی سجاد صاحب السلام علیکم, فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. جی طلعت صاحب سے بات کرنی. جی 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 جی. ہاں جی طلعت صاحب, میں نے آپ کو اکثر ڈراموں میں دیکھا ہے کام کرتے بھی ہوئے, اور میرے خیال میں یو آر دا ون آف دا آرٹسٹ جنہوں نے مطلب ڈرامے میں یا بائی ڈپلوما لیا. از آئی ایم رانگ؟ جی نہیں, میں بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. میں تھوڑا سا پڑھ کے آ گیا تھا باہر سے. اچھا, کہاں سے آپ نے کیا تھا؟ میں نے کافی عرصہ پہلے پڑھا تھا, اس میں مجھے ابھی تک یاد ہے. جی میں لندن سے پڑھا تھا, لندن میں لندن اکیڈمی آف میوزک اینڈ ڈراماٹک آرٹس ایک جگہ ہے. جی جی جی, وہاں سے میں نے تربیت یاد کی. جی ہاں. آپ نے ایک ڈرامہ کیا تھا, اس میں آپ ایک طرح سے اس میں جو کریکٹر تھا آپ کا وہ تھا ایک جیسے مریض ہوتے ہیں اور کچھ. صاحب آج تو موضوع کے حساب سے طلعت صاحب سے پوچھیں. سر وہ اسی موضوع کی طرف. جی جی جلدی, وقت تھوڑا مختصر ہے, جلدی سے کہہ لیجیے. جی جی, وہ اس میں ایک شاہ صاحب یہ بنے ہوتے ہیں, مریض ہوتے ہیں, ان کو یہ لیکچر دیتے ہیں. وہ جو لیکچرز کے ان کے تھے نا, جو موضوع تھا اس میں جو ورڈنگ یوز ہوئی تھی, جو وہ ایک فلاسفی تھی ان میں, میرے خیال میں وہ مریضوں کی جگہ آج کل کے سیاستدان بٹھا دیے جائے نا تو میرے خیال میں وہ ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. رائٹ صاحب, تھینک یو ویری مچ, یو ہیلپ می اے لاٹ. امان شیخ صاحب میں کراچی سے. السلام علیکم امان صاحب. السلام علیکم جناب. بہت دنوں بعد ایک اچھا ٹاپک سننے کو ملا, بڑا مطلب بہت مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اتنا اچھا ٹاپک ملا. طلعت صاحب مجھے ایک چیز آپ سے پوچھنی تھی. جی جی ارشاد. کہ آپ اتنے مطلب سینئر جو ہے وہ ایک سٹیزن کہوں گا میں پاکستان کے, ایک قوم کو بننے کے لیے کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے؟ اور یہ جو سوچ کی آپ نے بات کی, وہ جو سوچ ہے, وہ سوچ کے اندر تبدیلی کب آئے گی؟ مطلب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ بڑی اچھی مثال دی آپ نے کہ 40% لوگ ہیں اور ان میں سے بھی بہت سارے ووٹر جو ہیں وہ جاتے بھی نہیں ہیں, اور ٹرن آؤٹ ریشیو بڑا کم ہوتا ہے. رائٹ صاحب, بات میں آپ کے ارباب صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم ارباب صاحب. جی ارباب صاحب ذرا بات مختصر, ٹھیک ہے, وقت تھوڑا کم ہے. جی فرمائیے. جی میں یہ طلعت صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جو سیاستدانوں کا حال ہے, جی اس میں زیادہ تر ذمہ دار سیاستدان ہیں یا وہ ادارے جو کہ یہاں جمہوریت کو چلنے نہیں دیتے اور مارشاء اللہ کو حمایت کرتے ہیں؟ رائٹ, تھینک یو. بات دراصل یہ ہے کہ یہ سب بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں. پہلی بات تو یہ, پہلے جو سوال یہی فوری طور پہ انہوں نے کیا ادارے نہیں چلنے دیتے, تو میں آپ سے عرض کروں کہ ادارے بھی تو ہم ہی لوگ بناتے ہیں. مطلب ادارہ صرف ایک عمارت کا نام تو نہیں ہوتا. ادارے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی ہم ہی میں سے ہوتے ہیں. تو جب جو صورتحال ہم اتنی دیر سے ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہیں, تو وہ صورتحال میں ہم بھی شامل ہیں اسی طرح سے. اور اگر قوم باشعور ہو تو ادارے کی کیا مجال کہ ادارگی کرے؟ قوم اس کو جگہ دیتی ہے تو کام کرتا ہے. ادارہ جو ہے وہ صرف عمارت کا نام تو نہیں ہوتا نا, اس میں تو ایک پوری ایک لوگ ہوتے ہیں, ان کو جو پالیسیز بنتی ہیں ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. تو وہ ساری کی سارے تو وہ بھی آپ کی قوم کا حصہ ہی ہیں, آپ کی قوم کے لوگ ہیں, اور یہیں سے پاکستانی ہی ہیں وہ بھی, ہے نا. دوسرے انہوں نے پوچھا کہ قوم بننے میں کتنی دیر لگتی ہے, تو مطلب یہ تو ایک ایسا تشویشناک سوال ہے, بڑا تشویشناک سوال ہے
کہ قوم بننے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ میرا خیال تو قوم بہت آسانی سے بن جاتی ہے. اس پہ ہم سوچ لیتے ہیں تھوڑا سا. ابھی میں آپ سے قطع کلامی کرنی ہوگی مجھے. اس پہ سوچتے ہیں کہ قوم بننے کی دیر، کیونکہ یہ بات میں آگے بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ قوم کتنی دیر میں بنتی ہے اور کیسے بنتی ہے اور ہم کیسے بنیں گے. ایک وقفہ لے لیجئے پھر ہم اس بات پہ بحث کیے. کیا القاعدہ مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے؟ القاعدہ کوئی ایشو نہیں، نتال ہے. کہا جاتا ہے کہ برا قانون وہ ہے جو ناقابل عمل ہو. جہاں تک OIC کا تعلق ہے اس کو یہ کہنا چاہیے OIC، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی رول نہیں. کنٹرڈکشن تو خدا کی ذات میں بھی ہے. میں وہ معاشرہ، وہ دنیا پسند کرتا ہوں جس میں میرے پیغمبر اسلام کا احترام ان کے کردار کی بنیاد پر ہو، قوانین کی بنیاد پر. ہم نے کبھی حکومت کے ساتھ، اسٹیٹ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہیں کیا. جو اصلاحات ہمیں کرنی ہیں اس میں ہم کامیاب نہیں ہوتے. القاعدہ ایک ورلڈ وائڈ آرگنائزیشن ہے with world aims and objectives. ملیٹنسی ٹرائبل بیلٹ کے اندر ایک ریالٹی ہے، ہماری فوج کے لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ. جو کانسیپٹ اسلام کا ہمیں سکھایا گیا تھا وہ کانسیپٹ آج نہیں. حلقہ فکر ہر ہفتے کی شام 8:30 پر. میڈیا کا جو رول اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ٹیک اوور ہی کر لیا ہے، یہ ٹھیک بات ہے کہ غلط بات؟ میڈیا کو اپنے لیے خود کچھ رولز اور ریگولیشنز بنانے چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی اور بنا کے دے یا کوئی اور کہے آپ یہ نہیں کریں گے، آپ وہ نہیں کریں گے. آپ نے ایک تو پہلے آٹو بایوگرافی لکھی تھی، آپ نے اس کے بعد بھی ایک کتاب لکھی ہے. علامہ سمجھتے تھے کہ 3 وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر کلچرل ڈکلائن مسلمان کی ہوئی. میڈیا ایک مانسٹر ہے. ہم کیسے جا رہے ہیں پاکستان؟ اچھا یہ مت کہنا بجلی نہیں ہے، پانی میرے گھر بھی نہیں ہے، آٹا میں بھی کھاتا ہوں، مجھ کو پتا ہوگا مہنگا ہوگا. ایک مائنڈلیس ایپنگ یا کاپی کیٹ کلچر ڈیولپ ہو گیا. کیا فرق آیا ہے ٹیلی ویژن میں 30 سالوں میں؟ اس وقت پیشن زیادہ تھا، پیسے کم تھے. اب پیسے زیادہ ہے، پیشن کم ہو گیا. گپ شپ ہر ہفتے اور اتوار کی رات 10:05 پر. This program is brought to you by Zong. پاکستانی ٹیم اور سپورٹس کی دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ. اپنی ٹیم کا حوصلہ بڑھاؤ اور سب کہہ دو. 1/70 of a teaspoon of mercury can contaminate 20 acres of a lake, making the fish unfit to eat. Global warming is not just a fact. It's a choice. اولمپک مشعل اب سے تھوڑی دیر بعد یہاں پہنچنے والی ہے. ابھی ہم نے مقصد کوئٹہ شہر اور صوبے کے مختلف علاقوں میں امن و امان کی غیر تسلی بخش اور مخصوص. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیا دیں گے، درخت یا ماحولیاتی آلودگی. روٹی کی قیمت 5 روپے مقرر کرنے سے عوام کی مشکلات میں یقیناً اضافہ ہوگا. تاہم عوام کا کہنا ہے ان کا جو خطاب ہے وہ پچھلے چند روز یعنی 9 اپریل کے بعد سے جو حالات بدلے ہیں ان کا بہت شکریہ. ایک کال ہے ابرار صاحب کی سعودی عربیہ سے، ان سے بات کریں. السلام علیکم ابرار صاحب. السلام علیکم سر. جناب فرمائیے. سر کیا حالات ہیں؟ الحمدللہ، دعا میں یاد رکھیے. فرمائیے. سر طلعت صاحب سے بات کرتے ہیں. جی کیجیے. طلعت صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں سر.
بہت نوازش آپ کی. دنیا کے چند اچھے فنکار ہیں نا، ان میں آپ کا شمار میں کرتا ہوں. آپ دعاؤں میں یاد رکھیے اپنی. سر آپ نے بات کی سیاسی شعور کی جو ہمارے عوام کے اندر ہے، جی تو میڈیا اس کے اندر بہت بڑا رول ادا کر سکتا ہے. جیسے جس قسم کا پروگرام ابھی چل رہا ہے، ایسے اگر پروگرام چلے تو میڈیا کے اندر شعور آ سکتا ہے اور جلد ہم اپنی عوام کو جو ہے نا وہ یہ شعور دلا سکتے ہیں کہ کون سے سیاستدان ہمارے اچھے ہیں اور کون سے برے ہیں. لیکن ہمارے جو موسٹلی چینل ہیں، جو زیادہ تر چینل ہے، وہ اس قسم کے پروگرام شو کرتے ہیں، سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں. سیاستدان بس جناب وہ جو کرتے ہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے عمران صاحب؟ شاید ان کی بات رہے گی. بہت شکریہ عمران صاحب. ثنا صاحبہ ہیں لاہور سے. السلام علیکم ثنا بہن. وعلیکم السلام. جی بہن فرمائیے. سب سے پہلے تو میں طلعت صاحب سے کہنا چاہوں گی کہ آپ بہت گریسفل ایکٹر ہیں، اور ایک ایکٹر کے لیے سب سے زیادہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ اس میں ڈگنیٹی ہو، اور آپ میں بہت زیادہ ڈگنیٹی ہے. جہاں تک ٹاپک کی بات ہے تو بیسیکلی بھائی میں بائی پروفیشن میں ایک سائیکولوجسٹ ہوں، لیکن پھر بھی سیاست سے تھوڑی بہت دلچسپی ہے. بڑا دکھ ہوتا ہے جب اپنی سیاست کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیاستدانوں نے آج ہمیں اس مقام پہ لا دیا کہ آج پنجاب والے پنجابی بنے ہوئے ہیں، بلوچستان والے بلوچی بنے ہوئے ہیں، سرحد والے سرحدی. کوئی پاکستانی بننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ بلوچستان والے کہتے ہیں کہ سرحد پنجاب سب کچھ لے گیا، پنجاب والے کہتے ہیں جی ہم اپر ہیں. یہ صرف جو کچھ بھی ہو رہا ہے میری محسوس آتے ہیں یہ سب ہمارے سیاستدانوں کی وجہ سے کہ وہ آپس میں لڑائیوں میں اپنے مفادات کے لیے قوم کو اور عوام کو پس رہے ہیں. رائٹ ثنا بہن بہت شکریہ. دیکھیں وہ بات وہی بات کر دی جو میں نے آپ سے کہی. اور ہر کوئی اچھا طلعت بھائی بات یہ ہے ہر کوئی ناخوش ہے، ہر کوئی جتنوں سے آپ بات کریں بالکل ہر کوئی ناخوش ہے. بالکل ہر کوئی کہتا ہے اچھا لگتا ہی یہ جو ہم نے بات کی کہ سیاسی شعور نہیں ہے، یہ بھی لگتا ہے کہ سیاسی شعور کافی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، سیاسی شعور ہے لیکن انیکٹیویٹی ہے. انیکٹیویٹی ہے. یہ دیکھیے یہ ایلینیشن کی بدترین شکل ہوتی ہے کہ لوگ بیٹھ جائیں. اس کو لا تعلقی ایلینیشن لا تعلقی کی بدترین شکل وہ ہوتی ہے کہ لوگ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی دلچسپی لینا چھوڑ دیں. نا امیدی لا تعلقی نا امیدی نہیں لا تعلقی. اور یہ خطرناک ترین سچویشن ہوتی ہے جو کسی قوم کی زندگی میں آ سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت رویہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ نہیں تو کوئی اور آ جائے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. This is what makes the nations slave. This is the most dangerous thing. اور اگر کوئی صاحب یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آج یہ کہیں بیٹھ کے کہ پوری قوم کھڑی ہو جائے گی، I know نہیں کھڑی ہوگی. جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے اپنے آپ سے بھی اور قوم سے. ہم سب کسی مسیحا کے انتظار. بالکل. ایک کال لے لیں. اشتیاق صاحب کی کال ہے شارجہ سے. السلام علیکم اشتیاق صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ الحمدللہ. جناب وقت ذرا مختصر ہے، جلدی سے فرمائیے. جی میں کہہ رہا ہوں طلعت صاحب سے کہ آپ اس موضوع پہ کہ لیڈر بنانے کی قوم کو کوئی ایسا فلم بنا سکتے ہیں، ڈرامہ بنا سکتے ہیں. ڈرامہ بنائیں کیونکہ ڈرامہ زیادہ تر لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ. نہیں مصعب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بڑی نوازش آپ کی. میں کیا کروں، میں ایک اداکار ہونے کے ناطے جو کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں. یہ تو انہوں نے بلا لیا ایک شہر. لیکن یہاں تو ڈرامہ ہی بنا ہوا ہے چاروں طرف، اور کیا ڈرامہ بنا. اتنے بہت سارے ڈرامے کھیلے جا رہے ہیں تو اس میں تو اچھا ہم واپس اس طرف چلتے ہیں. وہ جو بات ہمارے پاس آئی تھی امان شیخ صاحب کی کہ یہ ریفارم کب آئے گی. میں آپ سے بتاؤں جیسے ابھی انہوں نے خاتون نے بھی لڑکی نے بھی کہی تھی بات، ثنا صاحبہ نے. دیکھیے سب سے اہم چیز وہ قوم کی بات کر رہے تھے تو اس میں سب سے پہلے تو ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ ایک اب یہ لمبی چوڑی بحث شروع ہو جاتی ہے، میں اس میں نہیں ملجھنا چاہتا، لیکن یہ کہ آپ کی ایک قومی زبان ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ پریزیڈنشل آرڈیننس 69 کا موجود ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی. وہ امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا گیا، وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے. اور نہیں ہونے دیا جائے گا. وہ بہرحال اس پہ تعویل یہ دی گئی تھی کہ جناب ہم بیکورڈ رہ جائیں گے. تو چینی تو انگریزی نہیں بول سکتے، وہ بیکورڈ کیوں نہیں رہے؟ جاپانی بھی انگریزی نہیں بول سکتے، وہ کیوں بیکورڈ رہ گئے؟ اور نہ کورین اور ایرانی اور کوئی بھی نہیں ہے نا. تو یہ ایک بیکار کی گفتگو ہے. جو بھی زبان ہے، ایک چیز ہوتی ہے لنگوا فرانکا اس پورے علاقے کی، جس کو ہم یعنی بر صغیر کہتے ہیں. یہ واحد ایک زبان ایسی ہے جو بہت آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے اور بولی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ کسی ایک زبان سے نہیں ہے، اس کا نام اردو ہے. وہ اگر قومی زبان آپ کی ہے، اس کو اگر آپ ڈکلیئر کر دیں،
وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ لنگوا فرانکا جو ہے اب اس میں وہ بڑی نفسیاتی اور تمام چیزیں ڈیٹیل لنگوسٹکس انوالو ہو جاتی ہیں. ماں کے پیٹ سے کانسیپٹ جسے کہتے ہیں ڈیولپ ہونے شروع ہوتے ہیں آوازوں سے بچے کے. ٹھیک ہے. اب اگر ماں یہ تو بات ہم تو بات کر رہے ہیں اردو میں یا انگریزی میں بات کر رہے ہیں اور ہم توقع یہ رکھ رہے ہیں کہ جو بچہ بڑا ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے وہ بالکل یعنی اس قوم کی طرح سے کے بچوں کی طرح ہو جس قوم کی ہم پیروی کر رہے ہیں یا جس کو ہم کاپی کر رہے ہیں. وہ اس پورے کلچرل انوائرمنٹ میں ثقافتی پس منظر میں وہ بیٹھتی نہیں آ کے بات. بالکل. جب آپ کے کانسیپٹس ہی کلیئر نہیں ہوں گے تو پھر آپ زندگی کو کس طرح برتیں گے وہ مجھے بتا دیجئے. میں اکثر بیشتر یہ بات کہتا ہوں. اچھا اردو کے بارے میں لوگوں کو اعتراض تھا تو اس کا بڑا آسان طریقہ تھا جو میرے موٹے سی عقل میں آیا, جو میں نے ایک دفعہ کہہ بھی دیا تھا جس پہ کچھ لوگ ناراض بھی ہو گئے تھے کہ بھائی 4 پروونس ہیں نا آپ کے. بلوچستان کی بلوچی ہے, پنجاب کی پنجابی ہے, اس میں ایک سرائکی کی بھی بیلٹ ہے, پشتو وہاں ہے اور سندھ کی سندھی ہے. جو پروونس کی مادری زبان ہے اس مادری زبان کو مائنس کر دیجئے. اردو کے علاوہ یعنی اردو کے علاوہ مادری زبان تو پڑھے ہی پڑھے, وہ بولے گا پڑھے گا. ایک زبان آپ کو کسی اور پروونس کی سیکھنی ہوگی. جیسے سندھی ہے تو اس کو پنجابی یا پشتو, اور بلوچی ہے تو اس کو اس طرح پنجابی کو جس طرح انگریز فرانسیسی سیکھتا ہے. اگر سارے ہو جائے تو 10 سال میں جو لڑکے بڑے ہوں گے وہ ہر ایک دوسرے کی باتیں سمجھ رہے ہوں گے. اور یہ جو بے اعتباری کا ایک زبان ایکچولی زبان کی پرابلم نہیں ہے, یہ جو زبان سے ناواقفیت ہے اس سے بے اعتباری کی جو ایک شکل پیدا ہوتی ہے اس سے یہ جس کو نیشنل نہیں کہتے بلکہ اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آئیڈینٹی بڑی وہ کرائسس نہیں نیشنلٹی نہیں, وہ انڈیجنس جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہوتے ہیں پھر وہ فیلنگ مضبوط ہونے لگ جاتی ہے. اس لیے کہ وہ جو ایک کمیونیکیشن ہے نا اس میں گیپ ہوتا ہے. اور یہ وہی گیپ ہے جو چند انگریزی بولنے والے چند فرانسیسی بولنے والے بیٹھ جائیں تو وہ ایک دوسرے کی بات شک ہوتا ہے کہ میرے بارے میں تو نہیں بول رہا, میرے بارے میں کچھ کہہ رہا, کیا کہہ رہا ہے. وقت مختصر سے رہ گیا. جاتے جاتے ایک سوال کا بہت مختصر سا جواب چاہوں گا. ہم نے جتنوں سے بات کی ہر کوئی شاکی ہے, ہر کوئی پریشان ہے, ہر کوئی, اور سیاستدان تو وہی ہیں, نظریہ کوئی ہے نہیں. کیا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ایک کوئی نئی ریفارمسٹ موومنٹ, کوئی ایک نئی چیز نیچے سے نکلے گی جو شاید ہمیں سنبھال لے؟ میرا خیال ہے یس, بالکل ایسا ہونا چاہیے. بس اسی جواب کے ساتھ یہ جو ہم نے بات کی, سب نے آپ نے شکایت کی اور ہم نے کہا کہ شاید ہم کسی مسیحا کے انتظار میں ہیں. مسیحا باہر سے نہیں آئے گا, ہم ہی میں سے آئے گا. مسیحا ہم ہی ہیں, ہمارے گھروں میں, ہمارے دلوں میں. تو یا تو ایکسپٹ کر لیجئے جو ہے, اور اگر یہ نہیں پسند تو آئیے یہ گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے شکایت کرنے سے اس سے کچھ نہیں ہوتا. اور خدا نہ خواستہ میں بار بار یہ کہتا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ ریلیاں کرنی شروع کر دیں, لیکن اپنے آپ کو سیاسی شعور لائیے, سمجھ لائیے اور آئیں مل کے کچھ کرتے ہیں. اللہ کرے گا انشاءاللہ ہم خود انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ کہ ہم سنبھل جائیں اور ہمارے ہاں سے مسیحا اٹھیں اور ہم ہی رہبر ہوں. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. تو صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, ویری کائنڈ. کل تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.